الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ گر سرمایہ اہل سنت پیر طریقت سید محمد عاقل قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و منبر رسول پر جلوہ گر دیگر علماء ذوی الاحترام حفاظ اکرام ائمہ مسجد مداح خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین مقدس ماؤں، بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا کر اپنی نگاہوں میں سنہری جالیوں کے نظاروں کو بسا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر آپ ہم سب کے ہر دل عزیز بلبل باغ مدینہ جناب محمد جنید صاحب سے بڑے ہی پیارے انداز میں محبت بھرے اشعار کو آپ نے سماعت کیا، اور ان سے پہلے آپ نے ہم سب کے رہنما اور رہبر پیر طریقت سے آپ نے ایک نصیحت بھرا عبرت بھرا پیغام سنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رہبر کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے علماء کرام سے وابستہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ایسے جلسوں کو کیوں رکھا کرتے ہیں؟ نام بھلے ہی الگ ہو، لیکن ہمارے جلسے، ہماری کانفرنس، ہمارے اجتماعات، ہماری محفلیں، ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے اور اس کے حبیب اور اس کے صالحین بندوں کے نام پر جمع کیا جائے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ عز و جل کا خوف اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کیا جائے۔ اگر آپ اور ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو ہماری قوم کو جلسوں کی قدر جب ہوئی جب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگ گیا، مسجدوں کی اہمیت ہمارے دل میں جب محسوس ہوئی جب ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، جب جلسے نہیں ہوتے تھے، کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا، تو لوگ بہت پوچھتے تھے کہ کب مسجد کے دروازے کھلیں گے، کب واپس وہ دن لوٹ کر آئیں گے۔ لوگ بہت پوچھتے تھے، لیکن ان جلسوں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریر کرنا، تقریر
सुनने का मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है बागी कि कौम के अंदर इनकलाब पैदा हो, माशरे के अंदर तब्दीली पैदा हो। और अगर आज आप और हम अपने माशरे का जायजा लें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम कौम जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में ऐसा बुलंद रुतबा अता करने का ऐलान फरमाया है, वो कौम जिसकी जिम्मेदारी क्या थी, आज उस कौम ने अपना हाल क्या बना लिया है। आज अगर हम माशरे का जायजा लेते हैं तो माशरे में बुराइयां आम हो चुकी हैं। आप कौन सी बुराई को जानना चाहते हैं? आप अगर जानना चाहते हैं नशा कहीं कहां मिलेगा, लोग आंख बंद कर कहेंगे रात के 2 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, नशावर चीजें तुझे लेनी है तो तुम मुस्लिम माशरे की गली में चले जा। पीने वाले से लेकर बेचने वाला तक कोई और नहीं, माज़अल्लाह हमारी कौम का फर्द पाया जाता है। गाली देकर कौन बात करता है? गाली देकर बात करना ये हमारी कौम का शियार बन चुका है। माँ बहन की गंदी गंदी गाली भी दिए बगैर ना हमारी बात मुकम्मल होती है, ना बात शुरू होती है। हंसी मजाक में एक दूसरे की माँ बहनों को गंदी गंदी गाली देना यह हमारी कौम की निशानी बन चुकी है। तेज गाड़ी लेकर कौन गुजरता है? कौन दूसरों को डराता हुआ अपनी बाइक लेकर गुजरता है? लोग कहेंगे ये शायद मुस्लिम कौम का नौजवान होगा। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के 2-2 बजे तक कौन से लोगों की होटल खुली होती है? आप कहेंगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको चाय पीना है, आप खेड़ा गांव क्यों ना हो, वो शहर उदयपुर जैसा ना हो, भीलवाड़ा जैसा ना हो, अगर वो कपासन जैसा छोटा गांव भी हो, 2 बजे कहीं चाय मिले ना मिले, आपको मुसलमानों की होटल नुक्कड़ खुले मिल जाएंगे। कौम का हाल इतना बुरा हो चुका है और जब कौम को आईना दिखाया जाए तो आंसू निकलना तो बहुत दूर की बात है, हमारी कौम हंसती हुई नजर आती है। अरे देखो बयान करने वाले कैसी अपनी बात कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, कुरान ने तो कहा था, अल्लाह ने इस कौम को क्या जिम्मेदारी दी थी? आज दुनिया कहती है गिरी हुई कौम माज़अल्लाह मुसलमानों की है, दुनिया कहती है सबसे बैकवर्ड कौम मुसलमानों की है। और कुरान से पूछे बता तू तो सही हम कौन सी कौम है, तो कुरान कहता है तेरे रब का फरमान है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, किन उम्मत में हम बेहतरीन हैं? अल्लाह फरमाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे महबूब तक जितनी उम्मत दुनिया में आई है, उन तमाम उम्मतियों में अल्लाह ने अगर किसी को बेहतर बनने का, किसी को आला बनने का शर्फ अता फरमाया है तो मेरा करीम कहता है किसी और की नहीं बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी ऐसे मामलात हो तो घबराने की जरूरत नहीं, साउंड वाले को देखने की जगह हुजूर की चौखट को देख लिया, क्योंकि हुजूर का नाम वो नाम है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। और देखिए बात को रोक कर एक बात अर्ज करूं, मुझे तो ये लगता है, ये मेरी फिक्र है, ना मैं किसी के स्टेटमेंट के खिलाफ बयान कर रहा हूं, ना कहता हूं कि ये कानून, ये सोशल डिस्टेंस, ये मास्क पहनना, इसके खिलाफ मैं अपनी एक फिक्र बता रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है ये वायरस अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि लोग उसके महबूब की चौखट की तरफ झुक जाए। आपने सुना 24 या 25 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट दिया, WHO वालों ने, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई शहर सेहत और सलामती वाला है, उनसे पूछा गया कौन सा है। आप सोचेंगे शायद USA का नाम लिया होगा, UK का नाम लिया होगा, फ्रांस का नाम लिया होगा, चाइना का नाम लिया होगा, लेकिन USA ने, WHO ने जहां घुटने टेक दिए वो कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने तहकीक की इस पूरी कायनात के अंदर अगर कोई ऐसा शहर है जो सलामती वाला है, सेहत वाला है, तो वो भी कहने पर मजबूर हो गए वो शहर कोई और शहर नहीं, ये वही शहर है जिसको दुनिया मदीना शरीफ के नाम से याद किया करती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दुनिया तो आज कह रही है मेरे आका के कदम क्या लगे, ये वो शहर है दुनिया जिसको पहले यसरिब कहती थी। उलमा फरमाते आज कहने की इजाजत नहीं, क्यों? क्योंकि ये वो
وہ شہر تھا جہاں پر بیماریاں موجود تھی، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک قدم اس شہر پر لگے ہیں تو اللہ نے اس شہر کو ایسا بنا دیا کہ اس شہر کی مٹی کے لیے ایک عاشق کہتے ہیں جس کو آرام نہ ملے سارے زمانے سے، خاک اٹھا کر چوم لے کوئی میرے نبی کی آستانے سے۔ مسلمانوں، 22 مارچ کو جنتا کرفیو لگا، سبھی جگہ لگا نا، اس کے بعد لاک ڈاؤن، لیکن ایک قانون دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ اگر وائرس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا قانون لگایا کہ صفائی کا خیال، اور صفائی شروع کہاں سے کرنی ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو۔ کس کو دھو لو بولیں گے؟ ہاتھوں کو دھو۔ ہم لوگ ہاتھ دھونے سے اتنی جان چھڑاتے ہیں، اور یہ بات کہوں گا تو کچھ لوگ ہنسیں گے بھی، حالانکہ ہنسنے کا نہیں، بڑا افسوس کا مقام۔ آج کا مسلمان ہاتھ دھونے کا اتنا آلسی ہو گیا ہے کہ کہیں بہت بڑی شادی میں گیا جہاں 5 ویلکم جوس، 3-4 اسٹارٹرز، 5-6 قسم کے سالن، بہت بڑا بوفے سسٹم کا کھانا ہے، تو کہتا جلدی جلدی کھانا لے لو، ہزاروں لوگ آئے ہیں، کوئی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس کا دوست جو دیندار ہے، جو نمازی، کہتا ہاتھ دھو لے۔ ارے چھوڑ یار، کون ہاتھ دھوئے گا؟ ہاتھ دھونے کی چکر میں معاذ اللہ کھانا ختم نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان جس نے ہاتھ دھونا ترک کر دیا تھا، اللہ نے ایسا وائرس بھیجا، تو کھانے سے پہلے نہیں دھوتا تھا، اب میں ایسا وائرس بھیجوں گا کہ تو ہر جگہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھونا پسند کرے گا۔ اور جشن صحابہ میں آئے گو، نبی کی سنت کو ترک کرنے والوں، ذرا دیکھو میرے آقا کے صحابہ نبی کی سنت کے کیسے دیوانے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہماری قوم کے وہ بچے جن کی دھیرے دھیرے پینٹ معاذ اللہ نیچے جا رہی ہے، ٹی شرٹ اوپر جا رہا، اتنی بے غیرتی، اتنا بے شرم ہمارا بچہ کہ گھر میں جوان بہن ہے لیکن اس کو بہن نہیں دکھائی دیتی، فیشن نظر آتا ہے۔ میرے بھائی کی جوان بھابھی ہے، اس کے سامنے یہاں سے پھٹی ہوئی پینٹ، انڈر گارمنٹ معاذ اللہ نظر آ رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس طرف بیٹھ کر سن رہی ہیں۔ میں حیا کے پردے میں کیسے کہوں کہ بچے جب اتنی بے غیرتی پر تلے ہوئے ہیں، کیا ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے؟ کیا ماں کو آپریشن کرانے کی ضرورت ہے؟ اسے دکھائی نہیں دیتا میرا بچہ کس بے غیرتی کا سوال، کس بے غیرتی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہو 22 مارچ نہیں، 1 سے 1.25 سال ہونے کو آیا ہے، یہ وائرس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، میرے خواجہ کے در پر دعائیں ہو رہی ہیں، مدینہ شریف میں دعائیں ہو رہی ہیں، آخر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار ابوبکر صدیق تاجدار صداقت فرماتے ہیں جب قوم میں بے حیائی اور بے غیرتی بڑھ جاتی ہے، اللہ اس قوم کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ بے غیرتی عام ہے، ہاتھ دھونا چھوڑ دیا نا ہم نے۔ لیکن دیکھو صحابہ کے جشن میں آئے ہوئے ہو نا، ان کا جشن منانا ہے تو نیت کرو، کان میں بالی والے پہننے والے کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، پھٹی ہوئی پینٹ والے کو نہیں اپنائیں گے، جس کی ٹی شرٹ اوپر پینٹ نیچے جا رہی ہے اس کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ ان کی لائف اسٹائل کو اپنائیں گے جن کو ہمارے نبی نے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ کہا ہے، اور فرمایا اصحابی کا نجوم، حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور کہا ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو خسارے میں نہیں رہو گے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کیسی سنت پر عمل کرتے، میں پھر آؤں وہاں پر جہاں سے بات شروع۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ، جب بھی کسی سے ملتے، چھوٹے بچے سے ملتے، بڑے بزرگ سے ملتے، نوجوان سے ملتے، اپنوں سے ملتے، پرایوں سے ملتے، گھر میں جاتے اپنی بیوی سے ملتے، امی سے ملتے، لیکن عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کسی سے ملتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے ملتے۔ ہم لوگوں کے پاس تھوڑی عبادت کیا آ گئی، تھوڑا پیسہ کیا آ گیا تو دوسروں کو گنتی میں بھی نہیں لیتی، مسکرانا تو بہت دور کی بات۔ پہلی صف کا نمازی بن گیا، میں سب کو کیوں سلام کروں؟ ہم مسجد کے صدر ہیں، ہم سب کو کیوں سلام کریں؟ کپاسن
کیوں سلام کریں؟ اور کسی کم پڑھے لکھے نے کہا بھی ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے مقبول خاص وہ عام ہوں، میں سلام کیوں کروں وعلیکم السلام کو، میں سلام کیوں کروں، میں تو وعلیکم السلام ہوں۔ پہلے وہ لوگ سلام کرنا چاہیے، جبکہ تم بھول گئے، ہم بھول گئے، ہم کروڑ پتی لکھ پتی مسجد کے صدر یا پہلی صف کے نمازی ہو سکتے ہیں، ہم بہت بڑے ہو سکتے ہیں دنیا کا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا ہمارے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی تو یہ شان والے ہیں، بریلی کا کلندر پکارتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اور سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وہ جو سب سے اونچے ہیں وہ پہلے سلام کیا کرتے ہیں، پہلے سلام۔ بچوں کو کبھی نبی نے موقع نہیں دیا کہ بچے حضور کو پہلے سلام کریں، اور ہم انتظار کرتے میں پہلی صف کا نمازی چاچا ہوں نا، یہ بچہ مجھے سلام کرنا چاہیے، میں مسجد کا صدر ہوں تو امام صاحب اور مؤذن صاحب مجھے سلام کرنا چاہیے، میں نہیں کروں گا، میرا اسٹینڈرڈ اونچا۔ ارے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، تم جس کو سب سے ٹاپ لیول کا سمجھتے ہو، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی، وہ جو سب سے اونچے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کی شان کے بعد کسی کی شان سب سے اونچی ہے تو اللہ نے وہ شان کسی اور کو نہیں، اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ وہ پہلے سلام کرتے اور نبی مسکراتے، اور صحابہ تو کہتے ہیں اس کے کہ جنہوں نے اپنی عادت کو نبی کی عادتوں میں ڈال دیا تھا، ایسے دیوانے۔ یہ دیوانہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تو حضرت عبد الرزاق ہے نا، ان کو دیوانہ کیوں کہا گیا؟ یہ کس کے دیوانے تھے؟ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں کو دیوانہ کہتے ہیں، بیکورڈ کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں سنو، یہ کسی اور کے نہیں، نبی کے دیوانے ہیں، اور دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، یہ بہت سوچ سمجھ کر اپنے نبی کا دیوانہ بنا ہوا۔ کیسے دیوانے تھے صحابہ؟ جب بھی کسی سے ملتے تو چہرے پر مسکراہٹ، عجیب مسکراہٹ۔ کسی نے کہا کہ یار حضرت ابو دردہ جب بھی ملتے مسکراہٹ، کیا دیوانہ پنے گے اتنا مسکرانا؟ اب بات پہنچتے پہنچتے پہنچی ان کی بیوی کے پاس، کہا کہ تمہارے شوہر ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کہا پھر ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے، تو جب دیکھو جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکراتے؟ ہم لوگوں کو تو لگتا ہے کہ وہ دیوانے ہو گئے، اللہ اکبر، ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ دیوانے ہو گئے۔ ان کی بیوی بڑی دیندار تھی، خوددار تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہارے شوہر جب کسی کو سلام کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہو، نوجوان ہو، بڑے بزرگ ہو، عمر دراز ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، ملتے وقت عجیب مسکراہٹ ہوتی ہے چہرے پر، لگتا ہے وہ دیوانے ہو گئے۔ بیوی نے انتظار کرنا شروع کیا، آج میرے شوہر جب گھر پر آئیں گے میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھوں گی کیا آپ یہ عمل کرتے ہیں؟ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی، سلام کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، جب اندر داخل ہوئے بیوی سے سلام کرنے کے بعد جب بیوی نے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، اور جیسی بیوی نے دیکھا مسکرائے۔ بیوی کو لوگوں کی بات یاد آ گئی کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میرے شوہر جب کسی سے ملتے ہیں سلام کرتے تو مسکراتے، دیکھا میرے شوہر مسکرا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان، کہتے کیا ہوا؟ کوئی بیماری، کوئی تکلیف؟ کہا نہیں۔ کہا پھر رونے کی وجہ کیا؟ کہا لوگ ٹھیک کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ کی بیوی نے کہا لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا بات دیکھنے کی نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کہا دیکھا کیا یہ تو بتا میری بیوی نے کہا جب آپ گھر میں آئے آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد آپ مسکرائے، آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں مسکراتے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیے ہیں۔ آج میں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں، آپ کی اس مسکراہٹ نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ آپ دیوانے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا سنا تو پھر مسکرانے لگے، بیوی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ تعجب ہوا آپ کو،
بیوی نے کہا لوگ ٹھیک کہتے ہیں آپ دیوانے ہو گئے. پھر مسکراتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی سن لے, پوری دنیا مجھے دیوانہ کہتی ہے, دیوانہ کہنے دے, لیکن میں جب بھی کسی سے ملوں گا سلام کلام کروں گا میں چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گا. بیوی نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ایک وجہ ہے کہ ملتے وقت سلام کلام کرتے وقت مسکرانا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. دنیا دیوانہ سمجھتی ہے, دیوانہ سمجھنے دے, لیکن میں جب بھی کسی سے ملوں گا مسکرا کر اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا رہوں گا. ہم نے سنتوں کو ترک کیا, اللہ نے وائرس بھیجا, دنیا نے قانون بنا دیا کہ ہاتھ دھونا پڑے گا. گھر میں جاؤ پہلے ہاتھ دھو, آفس میں جاؤ پہلے ہاتھ دھو, مسجد میں آنا تو بوضو آنا پہلے ہاتھ دھو لینا. آخر یہ قانون اور ہاتھ دھونا کیا ہے؟ ہم نے ہاتھ دھونے کو سمجھا. ہاتھ دھونا کیا ہے؟ اگر آپ علماء سے پوچھیں, پیر صاحب سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا ادھر آؤ, تم WHO کی بات مان رہے ہو, کاش تم نے نبی پاک کی سیرت کو سنتوں کو پڑھا ہوتا تو تم یہ کہنے پر مجبور ہوتے دنیا نے جو آج اس کو قانون بنا دیا ہے یہ قانون کسی اور کا نہیں, اس قانون پر تو ہمارے نبی نے پہلے ہی عمل کر دکھا دیا. یہ ہمارے نبی کا عمل ہے جس کو دنیا نے قانون بنایا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا کھانا ہوتا, تناول کرنا ہوتا تو حضور پہلے اپنے دستے کرم کو دھوتے. میں آپ کے لیے ہاتھ کہوں گا کیونکہ نبی کا پاک ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں. نبی کا ہاتھ وہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. نبی کا ہاتھ وہ گئے, قرآن جس کو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, کہ نبی کا ہاتھ دستے کرم وہ گئے کہ قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہجرت کی رات محفوظ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اس کو دم کر کر پھونکتے ہیں. اللہ اکبر, کافروں کے اوپر پھونکتے ہیں جنہوں نے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا. کنکریاں پھونک کر دم کر کر کیا ماری, سارے نابینا ہو گئے. رب فرماتا ہے کہ محبوب وہ ہاتھ تمہارا تھا لیکن ہاتھوں میں طاقت تمہارے پروردگار کی تھی. نبی اٹھتے ہیں, نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر اپنے دستے کرم کو دھوتی. علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, تنہا ہمارے نبی نہیں, دنیا میں جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے کیا وہ آنکھ بند کرتے ہیں سوتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو علماء کہیں گے وہ دوسرے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو 40 دن میں مفتی بنتے اور اپنے آپ کو انبیاء سے کمپیر کرتے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں, لیکن انبیاء اکرام کی آنکھ بند ہوتی ہے, آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتا. نبی کی آنکھ بند ہو تو وضو نہیں ٹوٹی, لیکن پھر بھی صبح اٹھ کر حضور اپنے دستے کرم کو دھو رہے, کھانا کھانے کے بعد دھو رہے, کھانا کھانے سے پہلے دھوتے, صبح اٹھنے کے بعد دھوتے. کیوں یا رسول اللہ؟ تو آواز آئے گی میرے امتی, تیری نظروں نے نہیں دیکھا لیکن تیرے نبی کی نظروں کو اللہ نے اللہ کی عطا سے دیکھ لیا تھا. تیرے نبی کی نظروں کا عالم یہ گئے. میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی کی نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا میں ایک وائرس آئے گا, سائنٹسٹ ڈاکٹر قانون بنائیں گے, ہاتھ دھونا پڑے گا, ہاتھ دھونا پڑے گا. دنیا جس کو قانون بنانے والی تھی میرے نبی نے عمل کر کر بتا دیا میرے امتی دنیا قانون بنائے گی, دنیا مجبور ہو کر کرے گی, لیکن جب قانون بنے گا تو مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر کرنا کہ یہ ہاتھ دھونا میرے نبی کی سنت مبارکہ. اور ایک بات بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کر سنیوں اپنے ایمان کا محاسبہ کرو, کیا ہمارے نبی کو ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو پاک بنایا, اور محبوب تنہا پاک نہیں ہے, محبوب کی جو نسل ہے اللہ نے اس نسل کو بھی طہارت کا مقام عطا کیا, پاک فرمایا. اور کیسا پاک کیا؟ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور یا رسول اللہ, تیرا سب گھرانہ ہے نور کا. ہم تو نبی کو بھی پاک کہتے ہیں اور ان کی نسل میں آئے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک
سوچیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، جتنے بھی، ان کی امت کو اگر عبادت کرنی ہوتی، وہ ناپاک ہوتے تو ان کو پانی سے غسل کرنا ہوگا، ہم بھی کرتے، لیکن اگر ہم کو چاروں ڈائریکشن میں پانی نہیں ملے اور نماز کا وقت ہے اور ایسا وقت کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے، ہمارے محلے میں ہونے والے اجتماع سے یا یوٹیوب پر آنے والی کلپ سے ہم نے سنا ہے جب کبھی پانی میسر نہ آئے تو عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ تیمم مٹی سے پاک ہو کر کرنا ہے۔ میں بات یہاں پر روک رہا ہوں جب تک آپ درست صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیکنیکل پرابلم تھا تو ہمارے جو یہاں کے ڈپارٹمنٹ والے اور انتظامیہ کمیٹی ہیں انہوں نے مشورہ کیا کہ جنریٹر سے چلایا جائے۔ اللہ ان کی سوچ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا کرے، قبول فرمائے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ نبی پاک ہے، اور کیسے پاک ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے علیہم السلام ان کی امت کو پاک ہونا ہوتا تو پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، لیکن ہمارے لیے ایک ایکسٹرا آرڈینری گفٹ، پانی نہیں ملے تو مٹی سے تیمم کرو۔ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے کہ زمین وہی تھی جس پر انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، لیکن ان کی امت کو مٹی سے پاک ہونے کا شرط نہیں ملا، یہ تحفہ نہیں ملا، یہ تحفہ تنہا ہم کو کیوں ملا؟ آخر اللہ مٹی وہی تھی، زمین وہی تھی، تیرے ہی نبی آئے ہیں، تیرے ہی رسول آئے ہیں، آخر ان کی امت کو یہ تحفہ کیوں نہیں ملا؟ تو رب کی رحمت جواب دے گی، میرے حبیب کی امتی سن لے، آئے تو تمام انبیاء تھے لیکن محبوب کے پاک قدم اس مٹی پر نہیں پڑے تھے۔ جب محبوب کے پاک قدم مٹی پر لگے تو اللہ نے تیرے لیے مٹی کو بھی پاک فرما دیا۔ نبی کے قدم مٹی پر لگے تو اللہ مٹی کو پاک بنا دی۔ وہ نبی کیسے پاک ہوں گے؟ پھر بھی اپنے دستے کرم ہاتھ کو دھو رہے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو شعور مل جائے۔ اور ہم ایسے بدبخت ہو چکے ہیں کہ دنیا والوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، ہم بھول گئے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ مسلمانوں اگر چاہتے ہو وائرس کا خاتمہ ہو جائے، پلٹ آؤ نبی کی چوکھٹ کی طرف، پلٹ آؤ اپنے حضور کی سیرت کی طرف، پلٹ آؤ اپنے آقا کی زندگی کی طرف، پھر دیکھو آسمان سے وائرس نہیں، اللہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اب آئیے میں نے جو آیت پڑھی اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ معاشرے میں برائیاں کتنی، فیشن، گناہ، نشہ اور عجیب عجیب نشے۔ پہلے لوگ پریشان تھے براؤن شوگر سے، پہلے لوگ پریشان تھے شراب سے، پہلے لوگ پریشان تھے ڈرگ سے۔ اب ایک نیا نشہ کچھ سال سے آیا ہے اور وہ نشہ ہے انٹرنیٹ کا نشہ۔ ایسا بھوت، ایسا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ یہ نشہ تو لوگ معاذ اللہ مسجد میں بیٹھ کر بھی کرتے ہیں۔ آپ اجمیر شریف کی درگاہ پر جائیں، آج ہی صبح حاضری ہوئی، پتہ نہیں عجیب شوق ہے لوگوں کو سیلفی نکالنے کا، اور ہماری بچیاں تو 4 قدم آگے ہیں، ٹک ٹاک پر اپنی کلپ بنا کر وائرل کر رہی ہے، اور ہمارے نوجوان محلے کے دادا اور بھائی بن گئے لیکن اپنی سگی بہن کے بھائی نہ بن پائے۔ تیری بہن اپنی زلفوں کو کھلا رکھ کر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہے، تیرا دوست اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور تیری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ تو اپنی بہن کو یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ ان برائیوں کو روک لے۔ اور مسلمانوں، ڈرگ کا نشہ تو مرد کرتے تھے، شراب جو ہے مرد پیتے تھے، براؤن شوگر مرد پیتے تھے، لیکن یہ انٹرنیٹ کا نشہ ایسا ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ تقریباً سبھی مذاہب کی عورتیں بھی اس میں ملوث ہیں۔ غلط تو نہیں ہے بتائیے؟ کل تک ہماری قوم میں جب عورتیں باغیرت ہوتی تھی نا تو نوجوان کان میں بالی پہننے والے
جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دیندار بن کر پیدا ہوتے تھے، جب بچے معاشرے میں آتے تھے تو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے، جب مائیں دیندار ہوتی تھی تو بچے قوم کے رہبر ہوا کرتے تھے، قوم کی خدمت گزار کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن آج اس ٹک ٹاک کے، اس انٹرنیٹ کے نشے نے ہماری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ جانتے ہیں جب عورت دیندار ہوتی ہے، اور یہ دینداری اور یہ برائیاں ختم کیسے ہوں گی، دینداری پیدا کیسے ہوگی؟ مسلمانوں، آج اس جشن صحابہ کے نام کے جلسے سے آپ کو اور ہم کو کچھ سبق لے کر اٹھنا ہے کہ یہ معاشرے میں برائیوں کو روکنا ہے تو ایک نسخہ اپنانا ہوگا، اور وہ نسخہ کیا ہے، اس کے بارے میں غور اور فکر کرنے کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا۔ کیا ہے وہ نسخہ کہ کیوں کرتے ہیں لوگ گناہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ ہم سب سے ڈرتے، اتنا ڈرتے کہ ابھی جلسہ ختم ہوگا اور رات میں 12 ساڑھے 12 یا جب بھی جلسہ ختم ہوگا ہم اپنے گلی میں، محلے میں، گھروں میں جائیں گے تو گلی میں جب اندھیرا ہوگا تو ہم موبائل کی فلیش لائٹ چالو کریں۔ کیوں؟ ہم اندھیرے میں جا رہے ہوں، کوئی چوہا آ گیا تو ہمارا وجود کانپ جاتا۔ ہمارے بچے جیم جاتے ہیں، آرم شولڈر مضبوط ہے، لیکن جب 4 الگ الگ دوست ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، چل 2 بج گئے، تم اپنے گھر پہ جاؤ، ہم اپنے گھر پر جاتے ہیں تو ڈر کر جاتے، کوئی کتا بھونک دے تو پورا وجود کانپ جاتا۔ یہ ہمارے بچوں کا، مردوں کا حال ہے۔ اور ہماری بہنیں، بچیاں سانس سے زبان چلانے میں کینچی سے زیادہ فارورڈ، مرد سے لڑنے میں نمبر 1 ہے، لیکن گھر میں اگر چپلک یا جھنگور آ جائے تو کیسے کانپ جاتی ہے کہ چپلک یا جھنگور نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنگل سے کوئی درندہ ہی ہمارے گھر میں آ گیا۔ ہر ایک سے ڈر رہا ہے مسلمان، کیوں؟ کیونکہ اس ایک سے نہیں ڈر رہا ہے، اور جب تک مسلمان اس ایک سے ڈرتا تھا تو کسی ایک سے نہیں ڈرتا تھا۔ سب سے ڈر رہے ہو، رب سے نہیں ڈر رہے ہو۔ میرا اللہ ہر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، آپ پڑھے سورہ آل عمران، تقریباً 200 آیتیں ہیں، 91 آیتیں تیسرے پارے میں اور باقی کی 109 چوتھے پارے میں۔ جب آپ چوتھا پارہ کھولیں گے تو 10ویں یا 11ویں آیت ہے، اللہ کی کتاب ہر ایمان والے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے۔ اور جب قرآن کھولو تو صرف اصالے ثواب کے لیے یا دکان میں حافظ صاحب کو بلا لیا، آپ 40 دن سورہ بقرہ پڑھ کر جائیں، بہت اچھی بات ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن جب کھولو تو پھر صرف 13 رجب کو مولا علی کو مت یاد کرو۔ جب بھی قرآن کھولو تو مولا علی کے اس قول کو یاد کرو۔ آپ فرماتے ہیں جب علی کا دل چاہتا کہ اللہ علی سے بات کرے تو کیا کرتے؟ کون سی چیٹنگ ہے جس کو سامنے لایا جائے؟ کون سا انسٹرومنٹ ہے، کون سا نسخہ ہے جو اپنے رب سے رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ نے عطا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب علی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ علی سے بات کرے تو آپ فرماتے ہیں علی قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے مولا؟ تو آپ فرماتے جب بھی میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ کسی اور سے نہیں مجھ ہی سے تو بیان فرما رہا ہے۔ آپ بھی جب کبھی قرآن پڑھے، میری مائیں، میری قوم کی بچیاں، ہماری قوم کے نوجوان بچے، ہماری قوم کے بڑے بزرگ ذرا قرآن کو کھولے اور جانتے ہو بزرگان دین فرماتے ہیں جب تم پہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تم اللہ کی کتاب کو کھولو، تم دیکھو گے کوئی نہ کوئی رحمت کا دروازہ تم پہ ضرور کھل جائے۔ ہم نے بند کر رکھ دیا ہے اس قرآن کو۔ وہی اللہ کی کتاب ہر ایمان والے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسرے مذہب والے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس کو ایک مانا ہے، اس کے حبیب کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈرو۔ اور ڈرو کیسے؟ صرف گالی دینے کے بعد کان مت کھینچ لو، 2 تھپڑ مت مارو، بلکہ اللہ فرماتا ہے حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
اگر صحابہ کو دیکھو تو پوری زندگی عبادت میں گزرتی تھی، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ کون ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ مقدس صحابی ہیں جشن صحابہ میں آئے ہو، یہ وہ مقدس صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں کہا گیا، جو مسلمانوں کے امیر المومنین گزرے ہیں، جن کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے، قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔ کیوں رو رہے قبر کو دیکھ کر؟ وہ جانتے تھے اس قبر میں اکیلے جانا ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال دیکھا ہے آپ نے، اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، شوہر مر جاتا ہے، بیوی چوڑیاں توڑ کر روتی ہے، اللہ میرا شوہر مر گیا، میں ودوا ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہتے ہیں میرے ابا مر گئے، ہم بے سہارا ہو گئے، یتیم ہو گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کی بوڑھی ماں آ کر کہتی ہے میرا جوان بچہ چلے گیا، اب میرا کیا ہو گیا، میں بے سہارا ہو گئی۔ دوست آ کر کہتے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن کپاسن والوں میں پریشان ہوں، کوئی ایک آ کر کہہ دے اب یہ قبر میں اکیلا لیٹے گا، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ نہ ماں ساتھ میں آنے والی ہے، کوئی نہیں ساتھ میں آنے والا ہے۔ اس اندھیری قبر میں اگر کوئی اجالا کرنے والا آئے گا تو بریلی کا کلندر کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اگر چاہتے ہو قبر میں اندھیرا ہو تو آج مدینے والے سے محبت کرنا، اور ان کی محبت بغیر اللہ سے ڈرے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ سر سے پیر تک پورا وجود لرزتا تھا خدا کے خوف میں، اور ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں کانپتے۔ ہم نے کئی شہروں میں دیکھا ہے کہ ایک طرف جمعہ کی نماز سے پہلے امام صاحب خطیب جمعہ خطبہ دے رہے، تقریر نہیں سنتے امام صاحب کی، بات سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تقریر سے انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ خود یہاں سے اٹھ کر باہر جائیں گے تو کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ اندر ذکر ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ چائے میں، گٹکے میں، تمباکو میں، پان میں، کوئی پب جی میں، کوئی کس میں ملوث ہوگا۔ یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ اور اس کے خاتمے کا نچوڑ بھی صرف اللہ کا خوف ہے۔ ایک طرف مسجد کے امام خطبہ دیتے، خطبے میں امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سب خوبیاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام رسول اللہ پر، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے۔ اللہ کا خوف بٹھا رہے کہ اگر تو چاہتا ہے تیری آخرت سنور جائے تو تیرے دل میں خدا کا خوف پیدا کر۔ امام ہماری دنیا اور آخرت کو سدھارنے کے لیے جمعہ سے پہلے خطبہ دیتا ہے، اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ارے یار 1:30 بج رہا ہے نا، ابھی 10 منٹ 5 منٹ خطبہ ہوگا، کٹ ٹو کٹ جاؤں گا، جلدی 2 رکعت پڑھ کر آ جائیں گے۔ کئی شہروں میں دیکھا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور باہر ہمارے بچے فون پر بات کر رہے ہیں، موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، جس اللہ نے ہم کو اتنی بڑی زندگی دی، اس اللہ کی عبادت کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، اور امام صاحب سے کہتے ہیں حضرت بہت خراب وقت آ گیا ہے، پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دیجئے، بہت خراب وقت آ گیا ہے۔ یہ خراب وقت کیوں آیا ہے؟ وقت خراب نہیں ہے، وقت کو ہم نے اپنے اوپر ایسا خراب بنا لیا، اس لیے وقت ایسا ہو گیا کہ جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے آج اسی اللہ کی عبادت کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ تم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو گے، میرا اللہ قادر ہے پورے وقت کو تمہارے لیے اچھے وقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے، کیسے برائیوں کا خاتمہ ہوگا؟ تو دل میں اللہ کا خوف۔ اور دیکھو حضرت ابو بکر صدیق ہے، بغیچے کے پاس سے جا رہے تھے، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آئی، سسکیاں لے کر رونے لگے، بیٹھ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا
अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जिनको कहा गया, इतनी ऊंची शान वाले, और चिड़ियों की आवाज को सुनकर इतना क्यों रो रहे? लोगों ने कहा हुजूर इतने रोने की वजह क्या है? तो क्या कहते जानते हैं? ये चिड़िया है, कयामत के दिन इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना है, पकड़ तो हमारी होनी है, जवाब हमको देना है। ये सहाबा की जमात है जिनको अल्लाह का इतना खौफ था कि जवाब देने की फिक्र थी, हमारे दिल से डर क्या निकल गया, हम इतने बेखौफ हो गए कि हमको कोई फिक्र नहीं कि हमको अल्लाह को जवाब देना। जानते हो अल्लाह वाले तो ऐसे होते ही थे। एक बुजुर्ग है जिनका नाम गालिबन हजरत ख्वाजा हसन बसरी, माशाअल्लाह, सैयद मोहम्मद कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। आले रसूल आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल। बातें मैंने अर्ज कर दी, अब एक आखिरी बात अपनी बहनों के लिए अर्ज कर दूं, ताकि पीर साहब ने जो कहा कि बच्चियां गलत कदम ना उठाएं ताकि माँ बाप को भी तकलीफ ना हो, और जो हालात हुए हैं अहमदाबाद में वो सब जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसी बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप इस्लाम को अगर चार चांद नहीं लगा सकते, इस्लाम के झंडे को लहरा नहीं सकते, तो आपको और हमको कोई हक नहीं बनता। और इस दौर में जब सोशल मीडिया पर छोटी से छोटी बात वायरल हो जाती है, कितना मजाक बनाया जा रहा है कि ये मुसलमान है जो देखो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता। बचाएं अपने आप को। आखिरी बात सुन ले कि जब कौम में बच्चियां दीनदार होती हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है जानते? और बच्चियां भी दीनदार उस वक्त बनेगी जब खुदा का खौफ होगा। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, अगर शादी के बाद शौहर हक अदा नहीं करता तो छोड़ो ऐसे शौहर को, पहले तो सब्र करो, उसके साथ निभाने की कोशिश करो, और जब बाउंड्री लाइन पर आ जाए कि ये मेरे हुकूक को नहीं पहचानता तो फिर अपने इमाम से राब्ता कायम करो। तुमको जान देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हो सकता है उससे बेहतर अच्छा शौहर तुमको अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात बताना चाहता हूं, हमें अपनी बच्चियों के दिल में भी खुदा का खौफ बिठाना है ताकि बच्चियां भी बेरारवी का शिकार ना हो जाएं। आज जब के दौर में वैलेंटाइन का जोर है, फ्रेंडशिप डे का दौर है, इंटरनेट का दौर है, चैटिंग का दौर है, हमें बच्चियों के दिल में खुदा का खौफ बिठाना है। और जब जानते हो बच्चियों के दिल में खुदा का खौफ होता है तो माशरे का नौजवान बुराई के रास्ते पर नहीं जाता है। माशरे का नौजवान फ्रेंडशिप डे के दिन उसके हाथ पर रिबन नहीं बांधता है, उसके साथ वैलेंटाइन डे के दिन गलत काम नहीं करता है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं उनकी जिंदगी में यू टर्न कैसे लगा। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फरमाते एक दिन बाजार में था, एक खूबसूरत खातून जो सर से लेकर पैर तक पर्दे में ढकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि जब मेरी नजर पड़ी तो मैं सिर्फ उसकी आंखों को देखता रहा। उस खातून ने एक बार देखा कि ये नौजवान मुझे देख रहा, उसने नजरें फेरी। फिर कुछ देर के बाद उसने मेरी तरफ उसकी नजर गई, उसने देखा, फिर मैं उसे देख रहा हूं। जब 3 मरतबा हुआ उस खातून ने मुझसे कहा, नौजवान क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? इतना क्यों तू मेरी तरफ देख रहा है जबकि मैं सर से पैर तक अपने आप को पर्दे में ढकी हुई। कोई आंखें देख लेता हमारी बच्चियों की तो बच्चियों की गैरत ये पसंद नहीं करती। और आज हमारा हाल देख ले, किसी शादी में जाएं, इल्ला माशाअल्लाह कोई शादी ऐसी होगी जहां मर्दों और औरतों में पर्दा है, वरना हमारा हाल तो यह कि कुर्सी के ऊपर कपड़ा पर्दा होता है और जिसको पर्दे में रखना चाहिए हमने उसी को बेपर्दा कर दिया। गलत तो नहीं है बताइए? हर खातून इतना तैयार होकर जाती है, भले उसके 2, 3 या उससे ज्यादा बच्चे हो, अपने आप को दुल्हन से कंपेयर कर कम नहीं समझती है। इतना मेकअप कभी कभी तो मैं ताज्जुब में पड़ता हूं, अपनी अम्मी से कहता हूं, अम्मी इतना मेकअप कर जाती है, फिर इनकी असर और मगरिब की नमाज यहाँ कहां पढ़ती होंगी? क्या इनके मेकअप ने इनसे इनकी 2 नमाजें माज़अल्लाह छुड़वा दी? आज इसलिए बन सवर कर निकला जाता है कि कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन जब दिल में खुदा का खौफ होता है ना, तो फिर बच्चियों की फिक्र देखे,
ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि मैं देखता रहा, जब उसने मुझसे कहा कि तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता, मुझे इतना देख रहा है, तो मैंने कहा कि तेरी आंखें इतनी हसीन है कि नजरें हटती नहीं, इतनी हिरनी जैसी खूबसूरत तेरी आंखें, दिल चाहता है कि इन आंखों में डूब जाऊं, इतना सुनना था। उस बच्ची की गैरत ने उसके ज़मीर को झिझोड़ा और उसने कहा, नौजवान तू यहीं रुक, तुझे मेरी आंखें पसंद है ना। घर पर गई वो बच्ची और एक प्याले में उसने कुछ भेजा, प्याला ढका हुआ था। वो खड़े हुए थे नौजवान, ख्वाजा हसन बसरी थे ना गालिबन। उस खादिमा ने आकर कहा, तुम्हारे लिए हमारी मालकिन ने तोहफा भेजा है। प्याला समझा, सोचा कि शायद आंखों की तारीफ की तो कुछ गिफ्ट हलवा वगैरह भेजा होगा, लेकिन जब प्याले से कपड़ा हटाया देखा तो हाथ कांपने लगा, वजूद कांपने लगा, पसीने में तरबतर हो गए। ऐ कपासन में रहने वाले नौजवानों, ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, जानते हो उस प्याले के अंदर क्या था? उस बच्ची ने अपनी दोनों आंखों को निकाल कर दे दिया और एक चिट्ठी लिख कर भेजी है, नौजवान जिसकी आंखें किसी नौजवान को फितने में मुब्तला करती हैं, मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कल खुदा की बारगाह में क्या जवाब देगा। हमारे बच्चे दूसरों की बच्चियों पर तो छोड़ दो, अपनी कौम की बच्चियों पर बुरी नजर डालते, क्या जवाब देंगे हम खुदा की बारगाह में। और बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मानते। अगर इसको समझने की कोशिश करो तो इसका एक रुख ये कि तुम्हारे घर में भी तो माँ बहनें हैं और तुम दूसरे की बहनों पर बुरी नजर डालते हो। कांपने लगे कि उस बच्ची ने क्या किया, मेरी वजह से उसने अपनी दोनों आंखों को निकाल दिया। अल्लाह अकबर। रात भर रोते रहे कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मेरी नफ्स ने मुझे कैसा फंसाया कि एक बच्ची ने दोनों आंखों को निकाल दिया। सुबह उठे और सोचने लगे कि जाके मैं माफी मांगता हूं। जब दरवाजे पर पहुंचे तो भीड़ लगी हुई है। किसी से पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने कहा पता नहीं किसी बेगैरत नौजवान ने इस बच्ची को देखा, इसने अपनी आंखों को निकाल दिया चाकू से। इतना खून बहा कि उसकी ताब ना ला चुकी, जिसकी वजह से कल रात इसकी जान चली गई। वजूद कांप गया और रोने लगे, बस रोना रोना रोना। कल तक जब दिल में खुदा का खौफ नहीं था तो बच्ची के ऊपर बुरी नजर थी, और जब दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ तो अब आंखें बुरी नजर नहीं डालती बल्कि आंखों से आंसू बह रहे। पूरी रात रोते रहे और जब कुनूत की तारीख हुई तो वही लड़की ख्वाब में आकर कहने लगी कि अब रोकर क्या फायदा। कहा मुझसे गलती हो गई। कहा तेरी गलती को अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर, इस्तग़फ़ार कर, अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर और रातों में उठ उठ कर इबादत किया कर। कहते हैं उस बच्ची के खौफ ने मुझे रुजू करवाया और मैं अल्लाह की बारगाह में पलटा और अल्लाह ने तौबा को कबूल कर कर मुझे अफजल और आला मकाम अता फरमाया। मुसलमानों, चाहते हो कपासन वालों कि फिर वही दौर आए उम्मत मुस्लिमा का जिस दौर से सहाबा गुजरे थे, तो हमें सबका डर निकाल कर अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा। और सुन्नी दावत इस्लामी का यही मकसद है, और इसी मकसद को लेकर कभी सैयद अमीनुल कादरी साहब, कभी सैयद मोहम्मद कादरी साहब, और इन जियालों को बनाने वाले हमारे अमीर मौलाना शाकिर अली नूरी साहब, दुनिया जिनको अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहती है, पूरी दुनिया में पैगाम को आम करते हैं। आज सैयद अमीनुल कादरी साहब आने वाले थे। आपको नाजिम साहब ने जो नकीब है उन्होंने बताया कि क्यों नहीं आ सके। सैयद साहब कभी ऐसा नहीं करते हैं कि वो बीमार भी हमने देखा, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, लीवर पर सूजन है, लेकिन वादा कर दिया तो अपनी जान से ज्यादा वादे को वफा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि सुन्नियत के खसारे की बात थी, बात अहले सुन्नत की थी, इसीलिए उन्होंने माजरत चाही। तफसील जो है मेरे उस्ताद गिरामी पीर तरीकत शाह सैयद मोहम्मद कादरी साहब आपके सामने बताएंगे कि सैयद अमीनुल कादरी साहब नहीं आए, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्होंने वादा कर दिया है कि माह रमजान के बाद जब तारीख मुमकिन होगी वो कपासन वालों को जरूर तारीख देंगे और आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उनके आने से पहले आप ऐसा माहौल बना दें कि आप नहीं आए, आपके कहने पर आपके भाई सैयद मोहम्मद कादरी साहब आए और आपके हुक्म पर आपका चाहने वाला मोहम्मद यूनुस फकीर भी आ गया, तो आप ऐसा माहौल बनाए
سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کوئی غلط چیز نہیں ہے، طریقہ غلط ہے، آپ اچھے کے لیے استعمال کرو گے تو اسی سے آپ کے دین اور دنیا کے علم میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یوٹیوب پر جا کر SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہماری ہر اجتماع کی اپڈیٹ، جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے لیے امید انٹلیکچوئل ونگز ہے، ابھی ایگزامینیشن بورڈ کے شروع ہونے والے ہیں تو قاری رضوان صاحب کی قیادت میں جو سیمینارز ہوتے ہیں، ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزام، ہاؤ ٹو اسکور گڈ مارکس، ایسے کئی سیمینار اور ویبینار ہوتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے چینل پر جا کر SDI چینل کو سبسکرائب کریں، اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے پیر طریقت سید محمد عاقل صاحب قبلہ مد ذلہ العالی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے علماء موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی حاضری میں اس فقیر کو موقع دیا، اللہ ہمارے تمام علماء کا سایہ ہم سنیوں کے سروں پر دراز عطا فرمائے۔ یہاں کی انتظامیہ کمیٹی، جتنے ہمارے سنی جیالوں نے، نوجوانوں نے مل کر اس کام کو اپنے کاندھے پر لیا، علماء کی سرپرستی میں، اور اس نورانی بزم کو سجایا، دعا کریں کہ اللہ ہماری قوم کے ان بچوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آپ کا بھی شکریہ، ہماری ماں اور بہنوں کا بھی شکریہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔